اپنی نظم و ضبط کے مطابق، اپنے ڈسپلن کے مطابق صحیح موقع اور محل پہ کرنے ضروری ہے. اور پھر سوال کے پیچھے نیت بھی درست ہونی ضروری ہے. بس اوقات آپ نے اسکولز کالجز میں دیکھا ہوگا، بچے محض ٹیچروں کو ستانے کے لیے، ان کا مذاق بنانے کے لیے، ان کی علمی کمی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. بچے آج کے تو بہت ہی افلاطون ہے نا. کوئی ذرا سا کم پڑھا ہوا استاد ہتھے چڑھ تو جائے، وہ کیا کہتے ہیں، اچھا میڈم کو تو یہ بھی نہیں پتا، وہ اپنی ماں سے اپنی بہن سے کوئی بڑا سا سوال یہ آج میڈم سے پوچھیں گے اور پھر میڈم جواب نہیں دے سکیں گی تو میڈم کا توا لگائیں گے. یہ کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اگر کسی کی تزویق، کسی کا مذاق، کسی کی نفی کرنا مقصد ہے، چاہے وہ استاد کی ہے، وہ تو اس سے بڑی بات ہے، لیکن سوال کے پیچھے نیت اصلاح کی، نیت اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کی ہو تو وہ سوال درست ہے. اگر سوال محفل کی کنٹینیوٹی کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، بس اوقات اسکولوں کالجوں میں بچے پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتے ہیں، پھر کلاس کا جو سب سے بڑا گنڈا ایلیمنٹ ہے نا، وہ سوالوں کی بھرمار شروع کر دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا اسکولز اور کالجز میں، آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی. بچے پڑھتے پڑھتے تھک گئے، پھر اشارہ کیا کہ اچھا کیا کرو، اب سوال شروع کر دو تاکہ پڑھائی والی سیشن ختم ہو. یہ فتنے ہوتے ہیں کلاسوں میں. وہ سوال کس لیے ہوا تھا؟ سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں ہوا تھا، فتنہ کرنے کے لیے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے، ڈانٹ ڈالنے کے لیے. یہ سوال پسندیدہ نہیں ہے. اگر سوال فتنے کے لیے کیا گیا، شر کے لیے کیا گیا، استاد کے مذاق کے لیے کیا گیا، استاد کی تضحیق کے لیے کیا گیا، یا محض ایک غلط چیز فلوٹ کرنے کے لیے کیا گیا، بس اوقات دین کی محفلوں میں آپ دیکھیں شرک کے، بدعتوں کے محمل اور خرافات سوال صرف ضد برائے ضد کے لیے کیے جاتے ہیں، صرف ڈھٹائی کے طریقے سے کیے جاتے ہیں، صرف تنقید برائے تنقید کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بحث بسا اوقات محفلوں میں فرقہ واریت اور مسلک پرستی کو ہوا دینے کے لیے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. اگر سوال کرنے والا سوال کرنے سے پہلے اس سوال کے پیچھے جو نیت متحرک تھی اس کا محاسبہ کر لے تو وہ اس فتنے سے بچ جائے گا. گویا کہیں بھی آپ کسی محفل میں سوال کرنے لگیں تو سوال کرنے سے پہلے اپنی نیت کا محاسبہ ضرور کر لیا. میں یہ سوال کس نیت سے کر رہی ہوں؟ اس سوال کے پیچھے میرا کیا موٹیو ہے، کیا مقصد ہے، کیا ریزن ہے؟ کیا میں صرف ایک بدامنی کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں؟ کیا میں اس تعلیم کی نشست کو صرف ڈسرپٹ کرنا چاہ رہی ہوں؟ کیا بس بہت پڑھ لیا اب تھوڑا سا آرام کرنے کی نیت سے؟ کیا صرف مسلک پرستی کو ہوا دینے کی نیت سے؟ کیا اپنے استاد کی تھوڑی سی بےزتی کروانے کے لیے، تھوڑی سی ذلت کروانے کے لیے، ان کی علمی کمی ثابت کرنے کے لیے؟ تو لہٰذا سوال کے پیچھے نیت بھی درست ہونی چاہیے. اگر طالب علم اپنی علمی کمی کو دور کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اپنی کسی کمی اور کوتاہی کی اصلاح کے لیے سوال کرتا ہے اور نیت یہ تھی، تو یہ سوال پسندیدہ بھی ہے اور یہ جائز بھی ہے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یعنی آپس میں معاہدہ ہو گیا، ایتھکس سکھا دیے، پھر تم صبر بھی کرو گے، تم کیا کرو گے، میری اطاعت بھی کرو گے، میرا تمہارا معاہدہ بھی ہو گیا، فضول نہ یعنی سوال بھی نہیں پوچھو گے، یہ معاہدہ ہو گیا. اب دونوں سفر پر چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے جب کشتی میں شگاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی اندر آتا ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے. یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر دی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ کیا پتہ چل رہا ہے؟ طالب علم کو اپنے استاد کی لا یعنی نہ جانتے بوجھتے اس کی تنقید کرنا پسندیدہ نہیں ہے. استاد کے پاس بہرحال طالب علم سے زیادہ استاد علم ہے، اس کے پاس حکمت، دانائی اور علم اپنے شاگرد سے زیادہ موجود ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، میرا یہ لیکچر دینے کا مقصد اپنی بڑائی ثابت کرنا بالکل نہیں ہے. طالب علم کو، آپ بھی قرآن کے طالب علم ہیں، میں بھی قرآن کی طالب علم ہوں. اس لیکچر کا مقصد صرف اچھے تعلیم کے طریقے استوار کر کے سکھانا ہے. کسی شخص کی بڑائی یا کسی شخص کے تکبر کا معاملہ ہرگز نہیں ہے. بہرحال ایک استاد کے حوالے سے ایک طالب علم کو
اس کی تنقید کرنا، اس کی کرٹیسزم کرنا، کیونکہ جو استاد ہے وہ علمی معاملات میں اور دوسرے حکمت کے معاملات میں اپنے شاگرد سے ذرا سا بہتر درجے پر ہے. اس کو معاملات کی حکمت، وجہ، حقیقت اپنے شاگرد سے زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی. تو لہٰذا جو نہیں جانتا اس کو اس کی تنقید، اس کی کرٹیسزم اور اس کی بے جا کی جو ہے وہ ہاسٹیلٹی کریٹ کرنا، یہ بھی ادب اور اخلاق کے برخلاف ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. گویا پھر کیا چیز ضروری ہے؟ صبر بہت ہی ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے. پھر ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے، استاد اپنے شاگردوں اور اپنے طالب علموں کی سرزنش، ڈانٹ، ٹپکار، مواخذہ اور ان کے ساتھ ذرا تلخی ترشی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. صبر، آپ کو یہ رویہ نظر آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. تو گویا طالب علم معذرت بھی کرے گا اور درگزر کی درخواست بھی کر سکتا ہے. پھر وہ دونوں چلے، یعنی پھر اب جب معافی تلافی ہو گئی، استاد پھر راضی ہو گیا، پھر سفر شروع ہو گیا. پھر وہ دونوں چلے. جب استاد ناراض ہو جاتا ہے تو تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. جب استاد راضی ہے تو ہی علم کا سفر چل سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے استاد کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا فرمایا؟ تیرے 3 باپ ہیں، تیرے 3 باپ ہیں. ایک تیرا باپ جو تیری نسب سے تیرا باپ ہے، دوسرا وہ تیری بیوی کا باپ، اور تیسرا وہ تیرا استاد جس نے تجھے علم سکھایا. اور باپ کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہے نا، باپ کی رضا رب کی رضا ہے. جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. باپ، تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے اسے لے لے تو چاہے اسے چھوڑ دے. تو یہی معاملہ استاد کے حوالے سے بھی ہے. جب تک استاد راضی تب تک رب راضی، استاد ناراض تو رب ناراض. علم کا سفر چل نہیں سکتا جب تک شاگرد سے اس کا استاد ناراض ہو. استاد کو راضی کیا، معافی مانگی، درخواست کی، معافی کی، اور پھر قصہ آگے چلا. پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی. آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 حالتیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث کے ذریعے کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے. میں نے پیچھے بھی آپ کو بتائی تھی کہ 5 سچویشنز ہیں جہاں پہ کسی کی قتل کی اجازت شریعت دیتی ہے، اس کے علاوہ قتل کرنا برحق نہیں ہے. آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا. یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. گویا شاگرد کو اپنی کمی اور کوتاہی کا عذر بھی پیش کرنا ضروری ہے. اس نے اپنے استاد کے معاہدے اور وعدے میں کوئی کمی کی ہے، اس کی اطاعت میں کوئی کمی کی ہے، تو اس کو اس کی نافرمانی اور اس کی کمی اور اس کے معاہدے کی کمی میں اپنا عذر پیش کرنا ضروری ہے. اور استاد عذر مانگنے کا حق اور اختیار رکھتا ہے. پھر وہ آگے چلے، یہاں تک ایک بستی میں پہنچے. وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. مہمان نوازی انبیاء کا طریقہ بھی ہے، قرآن کی تاکید بھی ہے، لیکن انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. یہ کیوں کہا؟ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ کسی بستی میں یہ مسافر گئے، کسی بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر یہ گئے. انہوں نے جا کے بستی والوں سے کہا کہ بھی ہمیں مہمان نوازی کرو، ہمیں کھانا پینا دے دو. لیکن وہ لوگ بڑی ہی تنگی کا شکار تھے. انہوں نے ان مسافروں کی دونوں کی مہمان نوازی نہ کی. اب ظاہر ہے ان کا نمک بھی نہیں کھایا تھا، انہوں نے ان کی مدد بھی نہیں کی تھی. تو جب انہوں نے ان کی مدد نہیں کی تھی تو ان پر کیا حق تھا کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم پر کیا حق ہے؟ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَوْا عَلَيْكُمْ، کہ تم پر وہ زیادتی تم کر سکتے ہو جتنی تم پر زیادتی کی گئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام پر یہ معاملہ تھا کہ اگر ان پر زیادتی کی گئی تھی تو یہ اپنی زیادتی کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ اس سے بزی کی ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی، انہوں نے اس دیوار کو پھر سے تعمیر کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ دیوار گر رہی تھی ان بستی والوں کی تھی جو اتنے بخیل اور اتنے دل کے تنگ تھے، آپ نے ان سے مہمان نوازی اور کھانا مانگا، انہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، تو ٹھیک ہے آپ بغیر اجرت ان کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے دیوار بنائی تھی، آپ ان سے اجرت لے لیتے۔ اس پر انہوں نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہو گیا۔ گویا ایک استاد کا ساتھ بے صبر شاگرد کے ساتھ چل نہیں سکتا، ایک استاد کے ساتھ صرف صابر شاگرد ہی چل سکتے ہیں، بے صبر شاگرد تعلیم کے سفر میں چل نہیں سکتا۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ حضرت خضر نے اب سارے کو کام جن کی حکمت اور جن کی دانائی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، استاد کے پاس تو ان چیزوں کا علم تھا، شاگرد کو ان چیزوں کی بات پتہ نہیں تھی، اس لیے تو شاگرد تنقید کر رہا تھا۔ استاد کے پاس اپنے کام کا کوئی نہ کوئی برہان، کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت خضر نے بتایا کہ اس کشتی کو میں نے عیبدار اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کے اندر آگے جا کے ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اگر یہ بے عیب ہوتی تو اس بادشاہ نے اس بیچارے